بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے نشان پہ کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بخوبی پہنچ سکے۔ دوستو، پاکستان کی وزارت خارجہ نے وفاقی وزارت داخلہ اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA سے درخواست کی ہے کہ وہ ملک کے داخلی اور خارجی راستوں پر ایسے افراد پر نظر رکھیں جو حال ہی میں اٹلی کے سفارت خانے سے چوری ہونے والے شینجن ویزا سٹیکرز پر سفر کر رہے ہوں۔ دوستو، یہ ویزا یورپ کے 26 ملکوں کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ اس درخواست کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو میں واقع اٹلی سفارت خانے نے حال ہی میں پاکستانی وزارت خارجہ کو آگاہ کیا ہے کہ سفارت خانے کے لاکر سے 1000 شینجن ویزا سٹیکرز چوری کر لیے گئے ہیں۔ اٹلی کے سفارت خانے کی جانب سے پاکستان حکام کو چوری ہونے والے سٹیکرز کے سیریل نمبر بھی فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سفارت خانے کے حکام اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں تاکہ ذمہ داران کا تعین کیا جا سکے۔ وزارت خارجہ کے حکام نے اس واقعے سے متعلق اٹلی کے سفارت خانے کی جانب سے ملنے والے خط کی تصدیق کی ہے، تاہم متعلقہ پولیس اسٹیشن چوری کی اس واردات سے ابھی تک لا علم ہے۔ BBC کے رابطہ کرنے پر SP سٹی رانا وہاب نے اٹلی کے سفارت خانے سے ویزا سٹیکرز چوری ہونے کے واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک اٹلی کے سفارت خانے کے حکام کی طرف سے اس واقعے کی رپورٹ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج نہیں کروائی گئی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے BBC کو بتایا کہ ان کے علم میں بھی ابھی یہ معاملہ آیا ہے اور اس کے بارے میں معلومات اکٹھی ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس بارے میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق میڈیا کو کس حد تک آگاہ کرنا ہے۔ وزارت خارجہ کے حکام کے مطابق اٹلی کے سفارت خانے نے درخواست کی ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ چوری ہونے والے شینجن ویزا کی سیریل نمبرز کو پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر آویزاں کر دیں تاکہ اگر کسی شخص کہ پاسپورٹ پہ یہ سٹیکر موجود ہو تو اس کو گرفتار کیا جا سکے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اٹلی کا سفارت خانہ ڈپلومیٹک انکلیو میں واقع ہے جہاں پر عام آدمی کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکورٹی کے لیے اسلام آباد پولیس کا ایک الگ ونگ ہے۔ اس علاقے میں رہائش پذیر لوگوں کو خصوصی پاس جاری کیے جاتے ہیں اور متعدد خفیہ اداروں کے اہلکار اس علاقے میں مقیم رہائشیوں کو پاسز اور ان کے زیر استعمال گاڑیوں کو سٹیکرز جاری کرنے سے پہلے ان کی مکمل چھان بین کرتے ہیں۔ FIA حکام کے مطابق ملک کی تاریخ میں کسی بھی غیر ملکی سفارت خانے سے اتنی بڑی تعداد میں ویزا سٹیکر چوری ہونے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ FIA کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ انہیں منگل کے روز وزارت داخلہ کی طرف سے اس ضمن میں ایک خط موصول ہوا جس پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس ضمن میں تمام ایئرپورٹس پر چوری ہونے والے شینجن سٹیکرز کی سیریل نمبرز بھی شیئر کیے گئے ہیں۔ FIA کے اہلکار کے مطابق اس بات کا امکان ہے کہ FIA کا پاسپورٹ سیل ہی اس معاملے کی چھان بین کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اٹلی کے سفارت خانے سے چوری ہونے والے سٹیکرز شینجن ویزا کے سٹیکرز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس یہ سٹیکر ہوگا وہ اٹلی کے علاوہ یورپی یونین کے دیگر ممالک میں بھی سفر کر سکتا ہے۔ شینجن ویزا پر یورپ کے 26 ممالک کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ٹریول ایجنسی کے کاروبار سے منسلک چودھری یاسر کا کہنا ہے کہ اس بات کو خارج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اتنی بڑی تعداد میں سٹیکر چوری ہونے میں انسانی اسمگلرز کا بہت بااثر گروہ ملوث ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بظاہر اس واقعے میں انسانی اسمگلرز کا کوئی گینگ ہی ملوث ہو سکتا ہے جس کے اس سفارت خانے کے اندر بھی رابطے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفارت خانے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چوری ہونے والے ان سٹیکرز کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں، جس کے بعد اگر کسی شخص کے پاسپورٹ پہ یہ سٹیکر چسپاں ہو تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ چودھری یاسر کا کہنا تھا کہ اٹلی کے سفارت خانے کے عملے کے نوٹس میں یہ معاملہ آنے سے پہلے اگر سٹیکرز استعمال ہو گئے ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر ان سٹیکرز پر سفر کرنے والوں کو بآسانی ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے اور بالخصوص لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپی ممالک میں بھجوانے کے سلسلے میں بہت سے گروہ متحرک ہیں جن کے بارے میں FIA ہر سال ریڈ لسٹ بھی جاری کرتا ہے۔ FIA کے حکام کے مطابق اس ریڈ لسٹ میں شامل زیادہ تر افراد کا تعلق صوبہ پنجاب کے وسطی شہروں
سے ہے، جن میں گجرات، گجرانوالہ اور سیالکوٹ قابل ذکر ہیں۔ FIA کے اہلکار کے مطابق ٹریول ایجنٹس اور دوسرے گروہ لوگوں کو یورپی ممالک میں بھیجنے کے لیے 20 سے 25 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے لیتے ہیں، اور لوگ بیرون ملک جانے کے لیے خوشی یہ رقم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، اس لیے میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں کہ 20 لاکھ 15 لاکھ روپے دے کے آپ جو ایجنٹ کو اپنے ذلیل و خوار ہوتے ہو، کیا پتہ کیا وہ ویزا جعلی ہے، کیا وہ چوری ہوا ویزا ہے، تو آپ نے پیسے دے دیے ہیں، کل کو کیا ہوگا؟ آپ جب جا رہے ہوں گے تو آپ کے ایئرپورٹ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا آپ کو پھر لاکھوں روپے دے کے جیل سے ضمانت کرانی پڑے گی۔ تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، نہ ہی تو ڈنکی لگائیں، نہ ہی ان ایجنٹوں کے ہاتھوں چلیں۔ 15 سے 20 لاکھ روپے اگر آپ نے دے کے باہر آنا ہے تو بہتر ہے پاکستان میں کوئی کاروبار کر لیں، یا 1-2 لاکھ روپیہ لگا کے خود پیپر ورک کریں۔ 2-4 مہینے لگ جائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ نے خود پیپر ورک کیا ہوگا تو آپ کو کسی قسم کا ڈر یا خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ تھی دوستوں آج تک کی ویڈیو۔ اف یو لائک دس ویڈیو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، لائک شیئر دس ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تس قریشی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔